ناظرین، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی خوراک پر پوری طرح سے دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وقت بے وقت کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اچھی اور صحت بخش غذا کی بجائے فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کھا کر ہی پیٹ بھر لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی دن بھر میں بار بار ٹی بریکس بھی چلتی رہتی ہیں، اور کئی لوگ تمباکو نوشی اور شراب نوشی کو بھی اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں۔ اس سب کچھ کے باعث ہمارا معدہ اور نظام ہضم سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں معدہ سے متعلق کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا رہتا ہے، جس میں معدہ کی کمزوری، بد ہضمی، گیس، تیزابیت، جلن، معدہ کا درد کرنا، قے اور دست، اسہال یا قبض جیسی شکایات عام پائی جاتی ہیں۔ لمبے عرصے تک اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو معدہ کے زخم اور السر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ معدہ کے مقام پر درد رہنے لگتا ہے، خاص طور پہ کھانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ معدہ سوج جاتا ہے، کبھی قے بھی آ جاتی ہے، جس میں غذا کے ساتھ خون ملا ہوا ہوتا ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے، غذا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے لیے آج ہم آپ کو بہت ہی آسان غذائی علاج کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ اس بیماری کا انتہائی کامیاب علاج ہے۔ اس کے استعمال سے آپ بنا کوئی دوا کھائے کچھ ہی دنوں میں اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے جاپانی پھل چند ایک بے حد مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ معدہ اور آنتوں کے زخم کا، السر کا بہترین علاج ہے۔ معدہ کی تیزابیت اور جلن کو بھی دور کرتا ہے۔ السر کے باعث قے میں خون آتا ہو یا آنتوں کے زخم کے باعث پاخانہ کے ہمراہ خون آتا ہو، خونی پیچش یا مروڑ کی شکایت ہو، تو ایسے میں 2 عدد پختہ اور پکے ہوئے جاپانی پھل صبح دوپہر شام تینوں وقت کھانے کے بعد استعمال کریں، اور اسے جاپانی پھل کے پورے سیزن میں باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے رہیں۔ اس کے استعمال کے دوران تیز مرچ مسالہ دار اور تلی ہوئی چیزوں سے، جنک فوڈ، سوڈا واٹر اور شراب تمباکو سے مکمل پرہیز کریں۔ چائے کافی کا استعمال بھی کم کر دیں، تو اس سے آپ کو بہت زبردست اور تسلی بخش نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔